دوستو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے کتابوں کا۔ شروع میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم 100 کتابوں پر تبصرہ کریں گے، تو ان کے نام اور کتابیں دکھائی گئی تھیں، لیکن اب ارادہ زیادہ کا ہوا ہے تو اسی لیے ہم زیادہ کتابیں دکھا رہے ہیں۔ کچھ کتابیں پیچھے ذکر کر چکے، کچھ کتابیں ایسی ہیں جو اب چھپنی بند ہو گئی، جن کو PDF کے شکل میں ہم دکھائیں گے اور پیش کریں گے۔ ان کتابوں کا بھی یہاں ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے، کتاب تو یہی ہے اسکرین پر جو آپ کے سامنے ہے، رہنمائے عملیات۔ یہ جو ہے شرف مریخ اور جادو کا علاج وغیرہ کی کتاب ہے۔ اس کے بارے میں یہاں تو ہم صرف کتابوں کا تعارف کرا رہے ہیں، اور کتابوں پر تبصرہ جو کریں گے تو اس میں ایک کتاب پر ایک ویڈیو بنائیں گے۔ ایک کتاب پر ایک ویڈیو بنتی چلی جائے گی تو اس طرح 1000 ویڈیو آ جائیں گی ٹوٹل۔ تو یہاں یہ دوسری کتاب ہے الفقیر القادری۔ یہ بھی عملیات کی ایک کتاب ہے، اور اس کے اندر ان کے اپنے مجربات ہیں۔ یہ کتاب نیٹ پر PDF کی شکل میں شاید مل جائے، مختصر سی کتاب ہے۔ ایک کتاب یہ ہے قرآنی آیاتوں سے علاج۔ اس نام کی کئی کتابیں ہیں، وہ ہم ایک ایک کر کے آپ کو تمام کتابیں دکھائیں گے۔ ایک کتاب تو یہ ہے، اس کے اندر قرآنی آیات دی گئی ہیں اور آگے علاج کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ یہ کافی حد تک ٹھیک ہے، باقی جو پوری تفصیل کے ساتھ ہم ذکر کریں گے پھر وہاں اس کی پوری ترتیب بتائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے، ایک کتاب یہ ہے شمس المعارف۔ یہ کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے اور یہ مشہور بھی ہے شمس المعارف و لطائف العوارف کے نام سے۔ اور یہ علامہ بونی صاحب کی کتاب ہے اور بڑی قدیم کتاب ہے۔ اس کے اوپر بھی بڑی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ ایک کتاب ہے مکمل رمل اور سرخاب، یعنی اردو رمل کورس۔ اس میں 2 حصے ہیں۔ یہ ایک حصے پر تو علم رمل کے بارے میں ہے، اور آگے پھر دوسری عملیات ہی سے متعلق چیزیں ہیں۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے۔ ایک کتاب یہ ہے 100 دعائیں۔ یہ بھی کتاب اچھی کتاب ہے، اس میں قرآن اور حدیث سے دعائیں ذکر کی گئی ہیں۔ من الکتاب و سنت الحدیث صحیحہ۔ سنت الصحیحہ کا مطلب یہی ہے حدیث صحیحہ۔ دیکھیے، ایک کتاب یہ ہے شیطان کی تاریخ۔ یہ مختلف تہذیبوں اور مذاہب میں تصور شیطان کا تحقیقی جائزہ۔ اس کے اندر شیطان کے بارے میں معلومات ہے، اور کس مذہب نے شیطان کو کیا درجہ دیا ہے اس کے بارے میں، کیونکہ یہ عملیات سے جڑی ہوئی ایک چیز ہے، اسی لیے عملیات میں اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک کتاب یہ ہے، اس کے اندر پتھروں کے بارے میں بتایا گیا ہے، کیونکہ پتھروں کا استعمال بھی عملیات کے اندر ہوتا ہے۔ پخراج ہو گیا، ہیرا وغیرہ ہو گیا، کیونکہ انسان کے نام کے حساب سے پتھر عاملین دیتے ہیں، اور اس سے سحر پہ یعنی سحر بھی کاٹتے ہیں، تو اسی لیے اس کتاب کے بارے میں بھی ذکر کیا۔ ایک کتاب یہ ہے حل مقاصد کاشل برنی کی۔ یہ سوالوں کے جواب کے لیے ہے۔ حل مقاصد جو کتاب ہے، اس میں مستحصلہ دیا گیا ہے، یعنی سوال کے آپ اپنے جواب کیسے ڈھونڈیں، یہ بتایا گیا ہے۔ اس پر بھی تبصرہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب دیکھیے، کتاب یہ ہے شیطان سے بچاؤ کے اسباب۔ شیطان سے بچاؤ کے اسباب تو قرآن اور حدیث ہی ہیں، اللہ کا ذکر ہے، اسی متعلق اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کیسے کیسے شیطان کے حملے ہوتے ہیں اور کیا کیا۔ یہ بھی PDF کی صورت میں ہے، انڈیا میں یہ کتاب مشکل ملتی ہے۔ ایک کتاب ہے المختصر۔ یہ بھی قدیم کتاب ہے، تقویم ہے اصل تو یہ خیر القرون، یعنی پرانی۔ یہ بھی اس کے کئی حصے ہیں، تاریخی اس کے اندر باتیں ہیں، اور المختصر کے نام سے یہ 2-3 کتابیں ہیں جو کہ آپ کو سامنے دکھا دی جائیں گی۔ دیکھیے، ایک کتاب ہے یہ آثار النجوم۔ تو یہ بھی یعنی اس کا پہلا حصہ ہے اور کئی حصوں میں ہے۔ یہ اس کے اندر کواکب کا علم نجوم وغیرہ کے بارے میں معلومات دی گئی ہے۔ آگے اس کے بعد ایک کتاب اور ذکر کریں گے، وہ دیکھیے الدعاء المستجاب۔ الدعاء المستجاب کا مطلب یعنی قبول دعائیں۔ یہ قرآن کریم سے اور سنت یعنی حدیث صحیح سے اس میں جو دعائیں ہیں وہ لی گئی ہیں، اور بھی دعائیں ہیں،
ٹائٹل پر اس کے یہی لکھا ہے، کیونکہ دعائیں عاملین کے کام آتی ہیں۔ ایک کتاب یہ ہے، دیکھیے، قرآنی آیتوں سے علاج۔ ابھی پیچھے بھی ایک کتاب گئی تھی، وہ الگ کتاب تھی، یہ الگ کتاب ہے۔ جب ہم اس کو اندر سے آپ کو دکھائیں گے کھول کر، جس وقت تبصرہ کریں گے، تب آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ کئی کتابیں اصل میں یہ ہیں قرآنی آیتوں سے علاج کے بارے میں۔ ایک دیکھیے، یہ کتاب ہے جنوں اور شیطانوں کی دنیا، جادو کی حقیقت، خطرات، احتیاطی تدابیر، علاج، کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اس کے بارے میں بھی، اس کے اندر جادو کی قسمیں وغیرہ بتائی گئی ہیں اور جادو کی حقیقت بتائی گئی ہے، اس میں تابعی وغیرہ کے قول لیے گئے ہیں مختلف۔ ایک کتاب یہ ہے مخفی نوشتے، یہ کاش البرنی کی کتاب ہے، مشہور مصنف ہیں، لیکن یہ ناول کے انداز کی ہے۔ ایک کتاب یہ ہے قرآن سے علاج۔ دیکھیے، اسی ترتیب پر یہ کئی کتابیں آئیں گی، قرآنی آیات سے علاج، قرآن سے علاج، علاج بالقرآن، اس طرح کی کتابیں ہیں۔ ایک کتاب یہ ہے، اس میں بھی یعنی قرآنی آیات کا ذکر ہے، ہر عامل کو جو چاہیے وہ قرآنی آیتوں سے مدد لینی چاہیے۔ یہ کتاب ہے اغاثۃ اللہفان فی مصائد الشیطان۔ اغاثہ کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنا، لہفان حسرت زدہ، یعنی جن لوگوں کو مدد کی ضرورت ہو ان کی مدد کرنا۔ مصائد الشیطان، فی مصائد الشیطان کا شیطان کے جالوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا، خلاصہ یہ ہے اس کتاب کے نام۔ یہ شیخ الاسلام حافظ ابن قیم الجوزی کی کتاب ہے، لیکن مارکۃ الآراء ہے، اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جس سے اختلافات بھی کیے گئے ہیں۔ ایک کتاب یہ ہے عددوں کی حکومت۔ اعداد کے بارے میں اس کے اندر دیا گیا ہے، علم الاعداد کے اس کے مجربات جو چیز ہوتی ہے، یعنی علم الاعداد ایک تو اس کا تعارفی ہے، اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ یہ حضرت کاش البرنی کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے ایک کتاب یہ ہے تمام مشکلات کا حل، قرآن سے۔ دیکھیے، اسی قرآن کی نسبت سے کتاب یہ اور آ گئی ہے، عملیات کی دنیا میں ایک اور انقلاب، یہ اس کا انہوں نے ٹائٹل دیا ہے۔ اس کے اندر بھی قرآنی آیات سے بتائے گئے ہیں اعمال، کیونکہ پورا خلاصہ ہم جب ایک کتاب کو لیں گے تو صفحہ بہ صفحہ دکھائیں گے، تب کریں گے۔ دیکھیے، کتاب یہ ہے اسلام اور جادوگری۔ اس میں بھی یہی ہے کہ اسلام کے اندر جادوگری کا کیا مقام ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں اس کے بارے میں۔ یہ پوری کتاب ہے ہمارے پاس۔ جسمانی بیماریوں کا قرآنی علاج۔ قرآن کا لفظ بہت سی کتابوں میں آئے گا، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اس میں بھی یہی ہے کہ قرآنی آیتوں سے علاج کے طریقے کہاں کہاں، کس کس جگہ پر کون کون سی آیات ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ ایک دعا کی کتاب یہ ہے جامع الدعا من القرآن والسنہ۔ اس کے اندر حدیث کے اندر جو دعائیں آئی ہیں، خاص طور سے صحاح ستہ میں سے، اور قرآن کریم کی جو دعائیں ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں۔ عاملین کو ضرورت پڑتی ہے تعویذ بنانے کے لیے بھی اور اپنی حفاظت کے لیے بھی۔ اسی طریقے سے دعاؤں کی یہ کتاب ہے، اس میں 40 روحانی علاج ہیں، اس کے اندر دعائیں بھی ہیں اور روحانی علاج بھی ہیں، اور اسی دعاؤں سے اس طریقے سے علاج کیا گیا ہے۔ یہ عملیات کی کتابیں چل رہی ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا تھا بہت سی کتابوں پر ہمیں تبصرہ کرنا ہے۔ دیکھیے، ایک کتاب ہے جنوں کے حالات، اسی جیسے ٹائٹل کی کئی کتابیں ہیں، یہ کئی جلدوں میں ہیں۔ ایک کتاب 400 نمبر صفحے سے شروع ہو رہی ہے اور ایک 400 سے پیچھے تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب ہے جلال الدین سیوطی کی، اس کی دوسری جلد آگے آئے گی۔ یہ اسباق النجوم، علم نجوم کے مبتدیوں کے لیے آسان ابتدائی کتاب۔ نجوم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بہرحال نجوم کا استعمال اور جس قدر کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کے اوپر خلاصہ آ جائے گا۔ کیونکہ یہاں تو صرف کتابوں کا تعارف ہے۔ عملیات اسماء حسنہ مع روحانی نسخے، یہ ایک کتاب ہے اس نام سے، اور اس کے اندر یہی اللہ کے ناموں میں سے جو ہے روحانی علاج کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے ایک اور کتاب آ رہی ہے، یہ ہے بچے اور ستارے۔ اس میں بچوں سے ستاروں کے تعلق کیا ہیں، علم افلاک کی روشنی میں بچوں کا مستقبل۔ اہل سنت والجماعت کے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ مناسب نہیں ہے،
باقی اس کا پورا خلاصہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے یہ شعبدے بازی کی ہے، اس میں شعبدے بازی سکھائی گئی ہے عاملین کو۔ بہت سے جنہیں کچھ کرنا نہیں آتا وہ شعبدے بازی زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر وہ بہت سی چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں جو آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ نیمبو کا رس اور یہ وہ ملا کر کیا کیا کرنا ہے، کس طریقے سے وہ سرخ بن جاتا ہے کاغذ پر، یہ بہت سی چیزیں۔ جادو اور شیطان، یہ بھی ایک کتاب ہے، الجبت و طاغوت کے نام سے یہ کتاب ہے، اور اس کے اندر بھی بس وہی تعارف وغیرہ کرایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آگے ایک اور کتاب آ رہی ہے، وہ یہ ہے، دیکھیے، فرشتوں کا تعارف اور ان کی ذمہ داریاں۔ اس کے اندر بھی کیونکہ عاملین فرشتے موکلین سے مدد لیتے ہیں اور فرشتوں کے نام بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں جاننا بھی بے حد ضروری ہوتا ہے، اور اس کے اندر عملیات کا بھی بہت کچھ ہے۔ اسی طرح دیکھیے، جامع الوظائف کے نام سے یہ کتاب ہے، اور یہ مشکلات سے چھٹکارا پانے کے لیے اس طریقے کی کتاب ہے۔ اس میں یعنی وظائف ذکر کیے گئے ہیں مشکلات کے اور رزق وغیرہ کے، یہ ایک کتاب ہے۔ ہم یہاں آپ کو تعارف کرا رہے ہیں، دیکھیے کتنی کتابوں کا تعارف ہم کرا چکے۔ یوٹیوب میں پہلی بار اتنی کتابوں کا تعارف کسی چینل پر ہو رہا ہے، آپ خود بھی سرچ کر کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک کتاب یہ ہے، دیکھیے، ارشاد العاملین کے نام سے، الی الورد الکامل، یہ ایک کتاب ہے۔ کیونکہ یوٹیوب میں کیا ہوتا ہے، دو چار چیزیں جو ہیں لوگ لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور بس وہ اسی کو شعبدے بازی سی کرتے رہتے ہیں، علمی، لیکن عملیات کی لائن سے علمی چیز نہیں تھی۔ دیکھیے کتاب یہ ہے، یہ حصن المسلم کی کتاب ہے، دعاؤں کی کتاب ہے۔ ایک کتاب یہ ہے، عددوں کی حکومت، یہ حصہ دوم ہے، اور اس کا حصہ اول بھی آئے گا۔ تو یہ کتابیں جو بتائی جا رہی ہیں ساری استعمال کے لیے تو نہیں ہیں کہ ساری ہی کتابیں استعمال کی جائیں، اس میں ہم نشاندہی کریں گے کون سی کتاب ٹھیک ہے اور کون سی کتاب میں کیا کمی ہے، باقی پھر آپ کی مرضی ہے۔ دیکھیے، جادو کا علاج، قرآن و سنت کی روشنی میں، انہوں نے اس کا ٹائٹل دیا ہے، یہ کتاب کا نام ہے، اور اس کے اندر جادو کی اقسام بہت ذکر کی گئی ہیں، اور آخر تک جادو کی قسمیں بتاتے۔ الدعاء ویلیہ العلاج بالرقیہ، یہ ایک کتاب ہے، دعا کی کتاب ہے، اس کے اندر دعائیں ہیں عربی کے اندر، اور رجت سے بچنے کا بہت کچھ سامان ہے اس کتاب کے اندر۔ یہ ماشاءاللہ بہت جامع کتاب ہے۔ دیکھیے، ایک کتاب یہ ہے، مسنون روحانی علاج، یعنی سنتوں سے جو علاج ثابت ہے، ان کے ٹائٹل کا یہ دعویٰ ہے۔ حالانکہ اندر بعض چیزیں ایسی بھی ملیں گی جو اس کے مطابق نہیں ہیں، یعنی سنت نہیں ہے، مجربات میں سے ہیں۔ دیکھیے، ایک یہ ہے، تعویذ گنڈوں اور جنات و جادو کا علاج، جو آپ خود بھی کر سکتے ہیں، یہ ایک کتاب ہے، اور یہ انڈیا میں بھی مل جاتی ہے، بنگلور سے یہ کتاب چھپتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی خلاصہ، جنات اور جادو کے سربستہ راز، روحانی وظائف کے ذریعے اپنا علاج خود کیجیے، یہ اس کا ٹائٹل ہے، اور یہ بھی ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی کچھ طریقے بتائے گئے ہیں۔ یہ اس کا 5واں ایڈیشن ہے، اور ایڈیشن بھی آئے ہوں گے۔ ایک یہ ہے کہ ارشاد العاملین، یہ کتاب ہے، اس کے اندر یہی تشخیص کے طریقے اور بہت سی چیزیں جو ایک عامل کو ضرورت ہوتی ہے وہ ذکر کی گئی ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو خاص طور سے ہم آپ کو اس کی نشاندہی کریں گے۔ یہ وہ کتاب آ گئی پیچھے جو ہم نے کہا تھا کہ اس کا 2 حصے ہیں، اور جنوں کے حالات، ایک حصہ اس کا پیچھے گزر گیا، وہ 400 نمبر صفحہ سے شروع ہے، اور اس میں 400 سے پیچھے کے جو ہیں صفحات ہیں۔ دیکھیے، قرآنی علاج، نظر بد، جادو، نفسیاتی بیماریوں کا علاج، یہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر یعنی طریقے بتائے گئے ہیں، نظر اتارنے کے طریقے، وہی جو جادو جنات سے علاج کے، کیونکہ طریقے ہوتے ہیں عملیات کی تمام ہی کتابوں میں۔
اسی طریقے سے ایک کتاب یہ ہے جن، حمزاد اور اسلام، ان کا اسلام میں کیا یعنی مذہب ہے۔ یہ معلوماتی طور پر کتاب ہے، زیادہ اس کے اندر یعنی معلوماتی علم کو جمع کیا گیا ہے۔ ایک یہ کتاب ہے الساعات حصہ اول، ایک کتاب اس کی ہی ہم پیچھے بھی دکھا چکے ہیں ویڈیوز میں جو تھی، یہ ایک حصہ اول ہے، اسی میں ایک حصہ دوم بھی ہے اس سے لگتا ہوا، اسی طریقے سے یہ کئی حصوں میں ہے۔ اور یہ دیکھیے اس کا اگلا حصہ یہ ہے الساعات حصہ دوم ہے، اس کے اندر وقت کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی ستاروں کا، اور جو ہے کون کس وقت یعنی سعد وقت کون سا ہوتا ہے عملیات کے اعتبار سے، نیک اور بد وقت جو اس میں شمار کرتے ہیں عامل، ان لوگوں کے لیے اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ جناتی کنواں یہ ایک کتاب ہے اور ناول کے انداز کی ہے، جیسے ایک ناول ہوتی ہے، لیکن کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معلوماتی اس کے اندر جمع کر دی جاتی ہے اور کافی معلومات اس میں ہو جاتی ہے، اور ایک عامل کو اس کا معلوم رہنا چاہیے جناتوں کے مزاج وغیرہ سے۔ دیکھیے ایک یہ ہے آثار النجوم کتاب حصہ دوم، اسی کے کئی حصے ہیں اور یہ بہت سے مصنفین نے لکھی ہے۔ جی ہاں، آثار نجوم بھی ہے کتاب، ایک علاج بالنجوم ہے، الگ الگ کتابیں ہیں وہ۔ یہ دیکھیے رجوع کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی عملیاتی اور طلسم وغیرہ ذکر کیے گئے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قابل اشغال ہیں، اس کے اندر آپ کو اس کی نشاندہی کر دی جائے گی۔ دیکھیے خزینہ، یہ آ گیا خزینہ، جی ہاں روحانیت، یہ ماہ نامہ ہے، اس کے کئی سارے ایڈیشن آپ کو دکھائے جائیں گے، نیچے دیکھیے اس میں جادو سے نجات کے مجرب اعمال وغیرہ یہ تمام چیزیں ہیں، اور یہ الگ الگ سال کے اعتبار سے ہم آپ کو دکھائیں۔ یہ جو کتاب ہے آسان عملیات و تعویذات قرآنی علوم و معارف کا اعجاز، اس کتاب کی 17 جلدیں ہیں، لیکن یہاں یہ چوتھی جلد ہے، اور اس کی 17 کی 17 جلدوں پر ہم الگ الگ تبصرہ کریں گے اور بتائیں گے۔ دیکھیے اس میں کتنے بزرگوں کے کس کس کے اعمال کون سی جلد میں ذکر کیے گئے ہیں، اور کس جلد میں کون کون سے عمل یعنی کس کس مسائل کے لیے عمل کو ذکر کیا گیا ہے، اس کا پورا خلاصہ پیش کریں گے۔ ایک بات ساتھ ساتھ یہاں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ جو ہم یہ کتابیں دکھا رہے ہیں، اگر کسی کو یہ کتابیں چاہیے تو وہ ہندوستان میں سے ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، لیکن جو لوگ ہندوستان کے باہر کے ہیں وہ ہم سے رابطہ نہ کریں، کیونکہ ہم وہاں نہ تو کتابیں بھیج سکتے ہیں اور نہ ان کو PDF دے سکتے ہیں۔ صرف ہندوستان کے اندر کسی بھی کونے میں اور انڈیا ہم کتابیں بھیجتے ہیں، عملیات میں استعمال ہونے والا سامان بھی بھیج دیتے ہیں اگر ضرورت ہوتی ہے، عاملین منگاتے بھی ہیں، اور ہمارے یہاں سے کورس کرایا جاتا ہے عملیات کا۔ ہمارا ادارہ دارالعملیات، یہاں سے مریضوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے، اور علاج کے لیے ان کو ہوم ڈیلیوری یعنی جو تعویذ وغیرہ ہوتے ہیں بھیج دیے جاتے ہیں، اور تشخیص بھی کر لیتے ہیں، اور اپنا نام، والدہ کا نام وغیرہ جو چیزیں مطلوب ہوتی ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے، ان کی تشخیص بھی کی جاتی ہے، اور عملیات کا کورس بھی سکھایا جاتا ہے۔ یعنی کوئی اگر کہیں امام ہے اور وہ نہیں آ سکتا تو آن لائن عملیات کے کورس کو سکھانے کی جو ترتیب ہے ہمارے یہاں بنی ہوئی ہے، بہت سے لوگوں کا داخلہ ہے، جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، تو ان سے ہم یہ کہیں گے کہ ان میں سے جو کتابیں ذکر کی ہیں، یہ نہیں کہ جو ان سی مرضی کتاب لی اور عملیات شروع کر دیے، ان میں بہت سی کتابیں بڑی نقصان دہ ہیں، اور یہاں تک کہ ایمان کا بھی خطرہ ہے، شرک تو بہت سی کتابوں میں ہے ہی ہے۔ یہ کتابیں ہمیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم آپ کو ایک چیز یعنی بتا سکیں کتنی ساری کتابوں میں سے کتنی تھوڑی کتابیں ہیں جو صحیح ہیں اور جن کا استعمال کرنا درست ہے، اور اس کی نشاندہی ہم آگے جب ایک ایک کتاب کو ذکر کریں گے خلاصہ تب ذکر کریں گے۔ یہاں تو صرف کتابوں کا تعارف کرا رہے ہیں
کتابوں کا نام پتہ کرنے سے ہر کتاب ہر عامل استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری درخواست ہے کہ ہر کتاب استعمال نہ کریں۔